السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ آج کا دن بہت اہم خبروں کا دن ہے۔ سب سے اہم خبر پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے ضمنی انتخابات ہے، اور ان ضمنی انتخابات کے نتائج جو کہ اب آخری شکل میں داخل ہوتے نظر آ رہے ہیں، مگر خبر یہ ہے کہ ان ضمنی انتخابات کے نتائج کو دیکھا جائے تو ہم بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا، جہاں تحریک انصاف کو فیصلہ کنی کامیابی 11 مئی کے انتخابات میں حاصل ہوئی تھی، وہاں اسے سیٹ بیک ہوا ہے۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو وہاں دھچکا لگا ہے۔ ضمنی انتخابات کے نتائج جو اس وقت آخری شکل میں داخل ہو رہے ہیں، واضح طور پہ اشارہ کر رہے ہیں کہ گزشتہ دور کی دو جماعتیں، ان کے لیے حوصلہ افزائی کا سامان موجود ہے۔ سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی 2 قومی اسمبلی کی نشستوں میں فیصلہ کن انداز میں آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ اس میں سے ایک نشست ایسی ہے جسے مورثی نشست سمجھا جاتا تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ یہ نشست شاید ہار جائے۔ یہ نشست پاکستان پیپلز پارٹی ٹھٹا سے باقاعدہ جیتتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ سانگڑ کی وہ مورثی نشست جو پیر صاحب پگارا کے خاندان کے لیے مخصوص سمجھی جاتی تھی، اس پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ قومی اسمبلی کا انتخاب جیتتا نظر آ رہا ہے۔ شازیہ مری خاتون اور شمس النساء میمن دونوں خواتین جو کہ قومی اسمبلی کی نشستوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا لے کے آگے بڑھ رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے لیے حوصلہ افزا خبر پنجاب سے بھی آ رہی ہے، جہاں پر نور ربانی کھر اس نشست پر جو کہ جمشید دستی نے جیتی تھی اور خالی کی تھی، اس نشست پہ جناب کھر آگے جا رہے ہیں، اور جمشید دستی کے بھائی جاوید دستی پیچھے نظر آتے ہیں۔ تو واضح طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت اچھی خبر ہے، اور اچھی خبر ہے عوامی نیشنل پارٹی کے لیے بھی کہ کم از کم اس نے ایک بہت اہم نشست جو آج کی سب سے اہم مقابلہ تھا وہ جیت لیا ہے عوامی نیشنل پارٹی نے، اور عمران خان کی خالی کردہ نشست کو غلام احمد بلور ایک بار پھر جیت گئے ہیں۔ اس طرح سے عوامی نیشنل پارٹی کے حلقوں میں بھی اطمینان کا سامان موجود ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بھی اطمینان کا سامان موجود ہے، مگر ملا جلا، کیونکہ جناب شہباز شریف کی خالی کردہ صوبائی اسمبلی کی نشست پاکستان مسلم لیگ نون ہار گئی ہے، لیکن کئی نشستوں میں پاکستان مسلم لیگ نون آگے آئی ہے، اور قومی اسمبلی کے حوالے سے جو نتائج اس وقت پنجاب سے آ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اطمینان بخش ہیں۔ ضمنی انتخابات کا یہ احوال ہے، مگر پاکستان میں آج دوسری بھی بڑی خبریں آئی ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر قبل پاکستان میں جو دہشت گردی کے بادل منڈلا رہے ہیں وہ برسے ہیں، اور آج وہ برسے ہیں ایک بار پھر کراچی کے علاقے کورنگی میں۔ اب سے تھوڑی دیر قبل اطلاعات آئی ہے کہ کورنگی میں ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ملی جلی اطلاعات آ رہی ہیں، اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ سیکیورٹی فورسز جو کہ انتخابی ڈیوٹیز کے لیے خاص طور پر معمور کی گئی تھی انہیں نشانہ بنایا گیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ رینجز ہیڈ کوارٹر کو کراچی کے کورنگی کے علاقے میں نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن صورتحال گھمبیر ہے کیونکہ ہم آزادانہ کوریج نہیں کر پا رہے، اور رینجز سیکیورٹی فورسز نے میڈیا کو اس علاقے سے دور کر دیا ہے، اس لیے ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے، مگر بہرحال یہ دہشت گردی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے اس دن جب ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، اور جس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان ضمنی انتخابات میں فی الحال دھاندلی کے نعرے نہیں آئے ہیں، دھاندلی کے الزامات اور شکایات سامنے نہیں آئی ہیں، اس لحاظ سے یہ اطمینان بخش خبر ہے۔ آج ہی کے دن ایک اور بڑی اہم خبر آئی ہے کہ کابینہ کی دفاعی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس ماحول میں جب پاکستان میں زبردست دہشت گردی ہو رہی ہے اور پاکستان کی سرحدوں پر ٹیمپریچر بڑھتا نظر آ رہا ہے، بھارت کے ساتھ تعلقات کنٹرول لائن پہ کشیدہ نظر آتے ہیں، اسی پس منظر میں آج جناب نواز شریف نے کابینہ کی دفاعی کمیٹی کا اجلاس کیا ہے، اور اسی کابینہ کی دفاعی کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے ایک بہت اہم بات یہ سامنے آئی ہے کہ نیشنل سیکورٹی کونسل دوبارہ تشکیل دی جا رہی ہے۔ نیشنل سیکورٹی کونسل کا یہ وہ آئیڈیا ہے جسے جناب نواز شریف 1997-98 میں اپنے دور حکومت میں مسترد کرتے تھے، لیکن اس کے بعد سے ان کا اس حوالے سے نقطہ نظر تبدیل ہوا ہے، اور اب نیشنل سیکورٹی کونسل تشکیل دے دی گئی ہے تاکہ پاکستان کے اندرونی اور خارجہ امور کے حوالے سے اہم ترین فیصلوں کا ایک فورم دستیاب ہو سکے۔ آج سیاسی ماحول میں بھی ایک بہت اچھی اور پازیٹو خبر یہ آئی ہے کہ جناب نواز شریف کی جناب صدر آصف علی زرداری کے ساتھ 1-on-1 میٹنگ ہوئی ہے، اس کا بھی انتظار کافی دنوں سے کیا جا رہا تھا، پاکستان کے اندرونی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، دہشت گردی سے نمٹنے کے حوالے سے، اور خاص طور پہ دہشت گردوں کو جو سزائے موت اور پھانسی کی سزا دی جا چکی ہے، اس حوالے سے دونوں اہم ترین قومی رہنماؤں نے اس سلسلے میں کلیدی صلاح مشورہ کیا ہے۔ ایک اور بڑی اہم خبر وہ یہ ہے کہ آج جناب نواز شریف قائد حزب اختلاف جناب سید خورشید شاہ کے گھر گئے اور ان کی ہمشیرہ کے انتقال پر ان سے تعزیت بھی کی، اور سب سے اہم معاملات جو اس وقت پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو حوالے سے درکار ہیں، جس کے لیے دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان یکساں موقف ضروری ہے، اس پر صلاح مشورہ کیا، یعنی کہ آئندہ کا چیف الیکشن کمشنر کون ہو اور چیئرمین نیب کون ہو، اس حوالے سے ابتدائی صلاح مشورہ بھی آج جناب نواز شریف نے قائد حزب اختلاف
سید خورشید شاہ کے ساتھ کیا۔ یہ ایک ہلکا سا احاطہ ہے آج کی بہت بڑی خبروں کا جو کہ آج کے دن ہمارے سامنے آئی ہے، لیکن سب سے اہم معاملہ ہے ضمنی انتخابات کا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، سیٹ بیک کے لیے لفظ اگر سیٹ بیک کا لفظ استعمال کرنا ہے تو تحریک انصاف کے لیے استعمال کرنا ہوگا، اور خوشی کا برتری کا لفظ استعمال کرنا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کرنا ہوگا، اطمینان کا لفظ استعمال کرنا ہے تو عوامی نیشنل پارٹی کے لیے کرنا ہوگا، اور ملی جلی اگر صورتحال کا ذکر کرنا ہے تو وہ ہمیں ہر صورت میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ذکر کرنا ہوگا۔ میاں والی میں عمران خان جو نشست جیتے تھے، ہم بہت کثیر اکثریت سے جیتے تھے، سیٹ بیک کے حوالے سے اب وہ نشست تحریک انصاف حتمی طور پہ ہار چکی ہے اور یہ نتیجہ آ چکا ہے۔ ملک وحید خان اب عبید اللہ شادی خیل جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے تھا، 74,330 ووٹ لے کے کامیاب ہو گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی یہ اچھی خبر آ گئی ہے میاں والی سے، اور سیٹ بیک کی خبر آ گئی ہے تحریک انصاف کے لیے، جس کے امیدوار ملک وحید خان 54,469 ووٹ لے کے پیچھے رہ گئے، اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ نشست ہار گئی۔ اور یہی نتائج ہیں جو کہ اس وقت ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ بعض مبصرین یہ کہہ رہے تھے کہ یہ احتساب ہے، احتساب نہیں تھا مگر امتحان ضرور تھا۔ 75 دن کی کارکردگی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ضرور لمحہ فکریہ بھی ہے اور سوچنے کا ماحول بھی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمت افزائی بھی۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں پاکستان کے معروف ترین سیاسی تجزیہ کار، الیکشن ماہرین اور قومی امور کے بہترین ایکسپرٹس موجود ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے جیو نیوز کے منسلک ممتاز سینئر اینکر جناب سہیل وڑائچ، جناب افتخار احمد جن کی شہرت پاکستان میں الیکشن سائنس کے حوالے سے بالکل یونیک ہے، نذیر لغاری صاحب بھی موجود ہیں جو ہمارے سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، ہمارے اخبار جنگ سے وابستہ بھی ہیں۔ افتخار صاحب آپ ابتدا کر دیجئے، اور میں نے تو کچھ احاطہ کیا مگر آپ کے جیسا احاطہ میں نہیں کر سکتا، آپ فرمائیے۔ کامران، جس انداز میں آپ نے آج ساری بات کو اکٹھا کیا سمیٹا، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ بالکل پاکستان مسلم لیگ نواز نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے، ANP نے اپنے آپ کو فائٹ بیک دیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی تھوڑی سی غالباً وہ جو اس کو ناک ڈاؤن افیکٹ تھا 11 مئی کا، اس سے وہ باہر نکلی ہے۔ کیونکہ دیکھیں منظور وٹو کے بیٹی کی جو جیت ہے اکاڑے سے، سینٹرل پنجاب کے ساتھ والی سیٹ ہے، وہ بہت معنی خیز ہے کہ انہوں نے وہ سیٹ کو واپس لیا، 20,000 ووٹوں سے جیتا ہے۔ اور جس طرح آپ نے بتایا کہ نوربانی کھر بھی اچھا مقابلہ دے رہے ہیں جمشید دستی کے بھائی کے، تو ایک حوصلہ ان کو ملے گا، کیونکہ یہ لفظ پیپلز پارٹی کا تو ہم نے 11 مئی کو سنا نہیں تھا۔ بات ہو رہی تھی 11 مئی کو پاکستان مسلم لیگ نواز اور تحریک پاکستان مسلم لیگ نواز۔ افتخار صاحب ایک اور بڑا اہم نتیجہ ہے، ممکن نہیں ہے کوئی ایک بڑا اہم مقابلہ ہے جو کہ جاری ہے، جس کے بارے میں بھی ہم نے ذکر نہیں کیا، وہ اسلام آباد شہر کا مقابلہ ہے۔ دارالحکومت میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ اسد عمر جو کہ ان کی بڑی یونیک اور بہت اچھی شہرت ہے، تحریک انصاف نے ان کو میدان میں اتارا تھا، مخدوم جاوید ہاشمی نے نشست خالی کی تھی، وہاں ان کا مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اشرف گجر کے ساتھ ہو رہا ہے۔ فی الحال اسد عمر اس انتخاب میں آگے ہیں، ان کے جو نمبرز ہیں وہ زیادہ بہتر ہے، ٹرینڈ یہ بتا رہا ہے کہ اسد عمر ضرور آگے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے جاتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ اعزاز سید۔ اعزاز بتائیے گا، لفظ کاٹے کا مقابلہ روٹینلی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں واقعی اس وقت کاٹے کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور اس کا تازہ ترین احوال کیا ہے، کیا فگرز سامنے آ رہی ہیں اور ماحول کیا ہے دارالحکومت کا؟ کامران صاحب، تمام لوگ رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں پر سیشن جج راجہ جواد عباس حسن نتائج کو حتمی شکل دے رہے ہیں۔ اب تک جو نتائج آئے ہیں وہ 81 پولنگ سٹیشنز کے آئے ہیں، کل جو پولنگ سٹیشنز ہیں وہ 260 ہیں۔ اب تک پاکستان تحریک انصاف کے اسد عمر ایک واضح برتری حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اسد عمر نے 81 پولنگ سٹیشنز میں سے اب تک 959 ووٹ لیے ہیں، جبکہ جو چودھری اشرف گجر ہیں مسلم لیگ نون کے، نہیں آپ کے پاس میرے خیال میں یہ کافی پرانے ریزلٹس ہیں۔ عمر اس وقت فیصلہ کن انداز میں آگے ہیں، تقریباً 40,000 ووٹ وہ لے چکے ہیں، اور اشرف گجر کے تقریباً 26,000 ووٹ ہیں۔ تو اس وقت جو ووٹ کاؤنٹ ہمارے پاس لیٹسٹ ہے، ہمارے پاس جو پہنچ رہا ہے، اس میں اسد عمر فیصلہ کن انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ باقی آپ ماحول بتائیے، علاقے کا کیا ماحول ہے اس دارالحکومت کا؟ نام جماعت کی وابستگی اور جو اس وقت سیکرٹری الیکشن کمیشن جناب اشتیاق احمد خان پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں، یہ ہم آپ کو سناتے ہیں کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کیا کہتے ہیں۔ یہ آزاد امیدوار تھے، انہوں نے 44
دوسرے حاجی مشتاق احمد مول پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، انہوں نے 731 ووٹ لیے ہیں 731۔ تیسرے حافظ محمد رضا آزاد امیدوار، انہوں نے 42 ووٹ لیے ہیں 42۔ چوتھے ہیں خواجہ محمد منشاء اللہ بٹ، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں 21,963 21,963۔ اور پانچویں ہیں محمد داؤد پرویز پاکستان تحریک انصاف 7,054 7,054۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب میں صرف ایک بات صرف کہنا چاہوں گا، جس طرح صبح بھی بات کی تھی کہ اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ ضمنی انتخابات کی تکمیل کے ساتھ جنرل الیکشن جو ہے 2013 کا آخری فیز جو ہے یہ آج مکمل ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد کوئی اکا دکا جو ہے کئی ویکنسی ہوں گی، جس طرح ابھی 2 صوبائی اسمبلی کی سیٹس ہیں ہم نے ان کو خالی کیا، لیکن ابھی جنرل الیکشن کا جو ہے یہ فیض آج ختم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے بخیر و خوبی، سب اداروں کے تعاون سے، آپ کے تعاون سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ اور میں اس موقع پر میں جتنے بھی اداروں نے تعاون کیا، جس میں عدلیہ، فوج ہے، پاکستان پرنٹنگ کارپوریشن ہے، نادرا ہے، جتنے ادارے ہیں سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، حکومتوں کا، صوبائی حکومتوں کا، فیڈرل گورنمنٹ کا، اور خاص کر میڈیا کا۔ آپ کا میں اس لیے کرنا چاہوں گا، ابھی میں دیکھ رہا تھا، ابھی وہ تجزیے ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا جہاں پہ الیکشن کمیشن نے اس دفعہ بہت اچھے انتظامات کیے، ہر جگہ فوج کھڑی تھی، کہیں دھاندلی نہیں ہو سکی، وہاں پہ انہوں نے کہا اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ میڈیا نے ادا کیا ہے کہ ہر پولنگ سٹیشن پہ کھڑا ہے میڈیا، 4-5 جو ہے لوگ کھڑے ہیں، اور آپ کے ہوتے ہوئے کسی کو یہ جرأت نہیں ہو سکتی تھی۔ تو آج جو ہے وہ جو بات آپ سے 4 سال سے میں کہہ رہا تھا کہ آپ ہمارا ایسا ہیں، ہماری ٹیم کا ایسا ہے، آج وہ آپ نے سچ کر دکھایا۔ میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں۔ تھینک یو۔ یہ بتا دیں کہ جو 18% ووٹ آپ نے کہا ہے، ٹرن آؤٹ 18% رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا پرابلم تھی؟ کمپین اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو نہیں بتا سکے، جس طرح جنرل الیکشن کا آپ نے ایک کمپین کی تھی؟ یہ تھے سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان اشتیاق احمد خان نے ابتدائی رسمی پریس کانفرنس کر رہے تھے اسلام آباد میں۔ اس دوران نتائج بھی آ رہے ہیں، آپ کے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں NO62 قلعہ عبداللہ بلوچستان کی قومی اسمبلی کا واحد ضمنی انتخاب، اس میں پاکستان قومی ملی عوامی پارٹی کے عبید النہار خان یہ الیکشن جیت گئے ہیں۔ قاری محمد شیر علی جو ہیں وہ یہ الیکشن ہارے ہیں، جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق تھا۔ یہ نشست پہلے بھی پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی تھی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے ہی کینڈیڈیٹ نے یہ الیکشن جیت لیا ہے، تو ان کے لیے اطمینان کی بات ہے۔ اور ایک اور اطمینان کی بات ہے، وہ بڑی سیاسی جماعت کراچی سے متحدہ قومی موومنٹ کے امیدوار 2 صوبائی اسمبلی اور 1 قومی اسمبلی کا انتخاب بآسانی جیتے ہیں۔ گزشتہ انتخابات کے حوالے سے یہ الزامات تھے اور بہت ہی سنگین الزامات تھے کراچی میں دھاندلی کے حوالے سے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ MQM کی کامیابی میں شاید دھاندلی کے اثرات بھی شامل ہو۔ خاص طور پہ یہ الزام تحریک انصاف کی جانب سے آ رہا تھا، مگر آج کے انتخابات نے یہ ثابت کیا ہے کہ ابھی تک متحدہ قومی موومنٹ کی سیاسی گرفت کراچی پہ مضبوط ہے۔ دونوں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات متحدہ قومی موومنٹ کے امیدواران نے بآسانی جیتے ہیں۔ ایک بار پھر متحدہ قومی موومنٹ کے عبدالرؤف صدیقی صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی منتخب ہو گئے ہیں۔ قومی اسمبلی کا انتخاب بھی بآسانی MQM کے کینڈیڈیٹ جیت چکے ہیں۔ اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے افتخار صاحب، پنجاب کی آپ بات کر رہے تھے کہ ایک تو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ بٹو صاحب جو ہے وہ واضح طور پر آگے ہے، پھر مظفر گڑھ میں بھی جناب نور ربانی کھر جو ہے وہ واضح طور پر آگے ہے۔ مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں پاکستان کے ضمنی انتخابات کے نتائج کو، تو وہ آپ اس کو کیسے سمرائز کریں گے؟ جیسا کہ کہا جا رہا تھا کہ احتساب ہوگا، میں نہیں سمجھتا 2-2.5 مہینے میں کوئی احتسابی عمل سے لوگ ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ ایک جو لہر تھی وہ لہر کچھ تھم رہی ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک بالکل لہر اور بالکل پاکستان پیپلز پارٹی سویپ کر دی گئی تھی، وہ لہر کچھ تھم رہی ہے، لوگوں میں کوئی ریئلائزیشن ڈیولپ ہو رہی ہے۔ ایک بات دوسرا ہے کہ کانسٹیچوئنسیز کا بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کون سے، مطلب اگر نور ربانی کھر کے کانسٹیچوئنسی کی بات کریں، نور ربانی کھر وہاں کے ایک بڑے ذمہ دار ہیں،
اور ان کے مقابلے میں جمشید دستی وغیرہ اتنی طاقت نہیں رکھتے، نہ مالی حیثیت کے طور پہ نہ مگر قومی انتخاب تو جیتا تھا جمشید دستی نے، انہی کھر صاحب کو ہرایا تھا. وہ لہر تھی نا، وہ لہر تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف لہر تھی، اور نور بانی کھر والد تھے اپنا اسد کے فارن منسٹر کے. تو وہ جو نفرت تھی اس کیبنٹ کے خلاف، ان کے رویوں کے خلاف، ان کے عمل کے خلاف، اس کا رد عمل تو یہی ہونا تھا جو آپ نے دیکھا. لیکن میں حیران ہوں کہ 2 ہی مہینوں کے بعد اس میں آپ منظور بٹو کے بیٹے کو دیکھ لیں، بری طرح وہ سارے کے سارے وہ سیٹیں ہار گئے، اور 2-2.5 مہینے کے بعد ان کی وہ سیٹ واپس لے جانا اچھے مارجن کے ساتھ، اس بات کا ثبوت ہے کہ شاید لوگ دوبارہ واپس اپنی پالیٹکس میں جا رہے ہیں. وہ لہر گزر گئی ہے. اچھا، اور یہی آپ دیکھ لیں سرحد میں ہے کہ لہر گزر گئی. پی ٹی آئی نے لہر میں سب کچھ اکھاڑ کے رکھ دیا، اب وہ لہر گزر گئی ہے اور اس کے بعد ایک نئی ریئلائزیشن ڈیولپ. اچھا لغائی صاحب، بڑے دلچسپ نتائج ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. سندھ سے جو نتائج آ رہے ہیں، ٹھٹا کی نشست شیرازیوں کے لیے مخصوص سمجھی جاتی ہے، اور کنونسنگلی شمس النساء میمن یہ انتخاب جیتی نظر آ رہی ہیں، اب تک کے نتائج ہیں. پھر سانگڑ سے جو نشست پیر صاحب پگاڑا کے خاندان کے لیے مخصوص ہے اور وہ سیٹ بھی خالی کی تھی، اس میں شازیہ مری جو ہیں وہ کنونسنگلی آگے نظر آ رہی ہیں. 2 قومی اسمبلی کی یہ نشستیں ہیں. اسی طرح سے صوبائی اسمبلی کے جو نتائج ہیں، سندھ سے جو یہ نتیجہ آ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی گرفت کو مضبوط کرتا نظر آ رہا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ گویا یہ پنجاب سے مختلف ہے. پنجاب میں تو جو ہے نون لیگ کہیں پیچھے ہٹی ہے، خود شہباز شریف کی سیٹ جو ہے وہ وہاں سے ہارے ہیں، اور دوسری سیٹ جو تھی اپنا تونسے والی سیٹ کھوسا خاندان کی بڑی سیٹ تھی، وہاں سے ہارے ہیں کھوسا، اور ان کی سیٹ جو تھی شہباز شریف کی، تو ان کو تو بہت ہی جو 47,000 ووٹوں کا مارجن تھا، اب وہ 13,000 ووٹوں کے مارجن سے تو اب ان کا ہی امیدوار ہارا ہے. تو وہ تو وہاں کی صورتحال ہے، یعنی وہاں پر دوسرے قسم کے اثرات مرتب ہوئے. پیپلز پارٹی پنجاب میں یہ 2 نتیجے ایسے ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ڈیفینیٹلی دھچکا ہے، کیونکہ ایک طرف شہباز شریف صاحب کی نشست پہ وہ ان کا امیدوار ہار گیا ہے، اور پھر دوسری چیز ذوالفقار کھوسا صاحب کے علاقے سے ان کا بیٹا جو ہے وہ 1 بیٹا 2 بیٹے آپس میں لڑے، لیکن ذوالفقار کھوسا کا کینڈیڈیٹ ہار گیا. یہ بھی ایک بری خبر ہے. لیکن سندھ پہ ہم ذرا فوکس کریں. سندھ پر یہ ہے کہ ایک تو وہ کہ شازیہ مری کا اپنا بیک گراؤنڈ ہے. عطا محمد مری سندھ اسمبلی کا الیکشن 70 میں جیتے تھے، پھر 77 میں جیتے، اس کے بعد پھر 85 میں آ کر جیتے تھے، پھر 88 میں الیکشن وہ جیتے تھے. تو وہ سیٹ پر آتے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ سیٹ شازیہ مری کے لیے کوئی اجنبی سیٹ تھی، یا ان کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں آ سکتی تھی. وہ مقابلے میں تھیں اور ٹھیک ٹھاک مقابلے میں تھی، اس لیے کہ عمر کوٹ اور میرپور خاص کے علاقے بھی اس میں لگتے ہیں اور سانگڑ کے علاقے بھی لگتے ہیں. تو وہاں پیر صاحب پگارا کا بڑا زور ہے، لیکن وہاں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بھی ہے. اور چونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک مئی سے لے کر اب تک ایکٹیویٹ ہے، وہ جاگ رہا ہے کہ باقی جگہوں سے ہم ہار رہے ہیں، لہذا یہاں سے ہوشیار خبردار. تو اس طرح کے حالات میں جو ہے وہ ووٹ بینک اٹھ رہا ہے. یہی جو میمن کا ہے، شمس النساء میمن کا، تو میمن تو ٹھٹھا میں پہلے رہے ہیں، جو ہے وہ اپنا ارباب وزیر میمن رہے ہیں، وہ میمن رہے ہیں ہمارے جو فوت ہو گئے تھے ایکسیڈنٹ میں، وہ رہے ہیں، صادق میمن رہے ہیں. تو میمن اور شیرازی جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہے ہیں. تو یہ بھی انوکھا نہیں ہے، اس لیے کہ سیٹ بیک ہوا ہے، شیرازیوں کو بھی ہوا ہے، اور وہاں پر جو ہوا ہے وہ بڑا سیٹ بیک تھا جو پیر صاحب پگارا. لیکن جب ہم سیٹ بیک کی بات کرتے ہیں تو بڑا صاحب آپ بہت غور و فکر سے آج سارا دن جائزہ بھی لے رہے تھے، تو کیا مناسب ہے کہ ہم اس سیٹ بیک کے لیبل کو اس وقت ہم تحریک انصاف کے ساتھ ایڈجسٹ کریں؟ ابھی بھی خبر آئی ہے کہ جناب عمران خان نے دلی مبارکباد پیش کی غلام احمد بلور کو. پشاور کا یہ سب سے بڑا مقابلہ تھا. بڑی اچھی حوصلہ افزا بات ہے کہ انہوں نے دل سے ان کو مبارکباد دی ہے، ان کو کامیابی کی بات دی ہے. تو سیٹ بیک تحریک انصاف کے لیے اس کا لفظ استعمال کرنا مناسب ہے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا الیکشن نہیں جس میں اپسیٹس نہ ہو، وہ الیکشن ہی نہیں ہوتا. اور یہ ڈیفینیٹلی تحریک انصاف کے لیے اپسیٹ بھی ہے اور سیٹ بیک بھی ہے. اور یہ صرف یہاں تک نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ میاں والی میں تو بہت سرد تھا عمران خان کے لیے، اور ان کے 2-3 فیصلوں نے انہیں کہاں کھڑا کر دیا کہ ان کی جو آبائی نشست تھی، جہاں پہ وہ اس وقت بھی جیت گئے تھے جب پورے پاکستان میں ایک بھی نشست نہیں جیتے تھے، تو اس کے اندر بھی ان کو ایک کینڈیڈیٹ نے ہرا دیا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ ان کی ساری جو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا وہ سارے بکھر گئے. کالا باغ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. بہت سارے لوگ عبید اللہ شادی خیل کے ساتھ چلے گئے، ان کے اپنے کزن ان کے خلاف ہو گئے، اور وہ باقاعدہ کمپین چلاتے رہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جب تک آپ
پالیٹکس کرتے ہیں، آپ کو انٹرنل سٹرائفز کے اوپر قابو پانا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ فرمائیں تھوڑا سا اس کو مزید اس کی تشریح کیجئے کہ پشاور میں اگر ہار گئے غلام احمد بلور سے عمران خان کی نشست والی کینڈیڈیٹ پہ بادشاہ گل، تو سمجھ میں آتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی کے پی کے میں ان کی حکومت کی پرفارمنس جو ہے وہ اس کی گرفت نظر نہیں آ رہی ہے اور لوگوں میں پشمردگی پھیل رہی ہے کہ بھئی ہم نے کیا تو تھا مگر یہ ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، وزیر اعلیٰ اچھے نہیں ہیں، انہوں نے اچھی پرفارمنس نہیں کی۔ میاں والی میں جب آپ الیکشن ہارتے ہیں تو کیا عمران خان کی انتظامیہ سے گرفت تحریک انصاف کی تو کمزور ہو رہی ہے، سیاست سے بھی گرفت کمزور ہو رہی ہے کیا عمران خان کی؟ دیکھیں، میں اس کو اور اینگل سے دیکھتا ہوں کہ جو الیکشن کے اندر سرج آیا تھا عمران خان کے لیے، وہ لوگ جو کبھی ووٹ ڈالنے نہیں جاتے، میاں والی کے اندر، پشاور کے اندر، لاہور کے اندر، وہ لوگ ووٹ ڈالنے گئے تھے، اس دفعہ وہ ووٹ ڈالنے گئے۔ غلام احمد بلور کے لیے وہی جذبہ برقرار رہا، بلکہ ان کے اندر اور جذبہ آیا کہ ہم نے جیتنا ہے۔ تحریک انصاف نے وہ جذبہ ہی نہیں دکھایا، اور میاں والی کے اندر تو ڈیفینیٹلی انٹرنل سٹرائفز ہیں، اور عمران خان کی پارٹی کے اندر گرفت اور میاں والی کے حالات پہ گرفت کافی عرصے سے اچھا، کمزور یہ ضرور ہے کہ یہ چمک کسی حد تک کم ضرور ہوئی ہے، لیکن کسی جگہ پہ مینٹین بھی ہے۔ اسلام آباد کا الیکشن بہت کریٹیکل الیکشن تھا اور اسلام آباد میں دارالحکومت نے ووٹ دیا ہے اور اسد عمر جیت پڑھے لکھے لوگوں نے اور اتنا اچھا یہ ایک افتخار جیت رہے ہیں سر، ابھی جیت رہے ہیں، جیت رہے ہیں، کیونکہ مجھے یہ 84-85% مجھے ڈر یہ ہے کہ جو دیہی علاقوں کا حلقہ ہے وہ کہیں ٹیبل ٹرن نہ کر دے، لیکن ٹرینڈ یہ بتا رہا ہے کہ تقریباً 14-15 ہزار ووٹوں کا وہ ہے۔ وہ ہم جو چمک کی بات کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی مکمل چمک تو ختم نہیں ہوئی، ماند ضرور پڑی ہے، لیکن اگر آپ دارالحکومت میں الیکشن میں اتنے آگے ہیں، ابھی تک ظاہر ہے 100% نتائج نہیں ہے، لیکن 86% کے قریب یہ کہہ رہے ہیں نتیجہ آ گیا ہے، تو یہ بات یہ بتاتا ہے کہ all is not lost، ابھی ان میں جان ہے اور یہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ پڑھا لکھا پاکستان جو ہے اب بھی ان سے نالا نہیں ہوا ہے۔ میں کہا عمران خان صاحب یہ بتاؤں کہ عمران خان کے حامیوں نے ابھی اس کو چھوڑا نہیں ہے، بہت بالکل برقرار ہیں۔ فیس بک کے آپ دیکھیں، شہر میں ہم لوگوں سے ملتے ہیں، ابھی جہاز میں میں اور افتخار صاحب کٹھے تھے تو ہمارے ساتھ ایک خاتون بیٹھی تھی، تو سارا راستہ وہ بحث کرتی آئی، اور ظاہر ہے وہ باہر رہتی ہے، لیکن شی واز سو کنوینسڈ۔ تو ابھی تک کہ عمران خان، آپ کنوینس نہیں تھے تو آپ سے بحث کر رہی تھی؟ نہیں، ہم ابھی کاؤنٹر آرگومنٹ کر رہے تھے نا اس کو جاننے کے لیے زیادہ سے زیادہ۔ دیکھیں، اس خاتون نے جو بات کی وہ بڑی اہم تھی۔ وہ خاتون ایک تبدیل شدہ پاکستان چاہتی ہے، وہ باہر رہتی ہے اور یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کرتی ہے، تو ایک ایسا پاکستان چاہتی ہے جس میں ایک اچھے ملک کی جھلک ہو، جہاں پہ گورننس ہو، اور وہ گورننس کا خواب بھی دیکھ رہی ہے اور اس کا حق ہے۔ عمران سے جو غلطی سر یہ ہو رہی ہے، عمران لرن نہیں کر رہے ہیں، عمران یہ سمجھتے ہیں وہ سیکھ چکے ہیں۔ سیاست میں کوئی بھی نہیں سیکھتا، ہم سیاستدان ہر روز سیکھتے ہیں، وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، اپنے دوستوں سے سیکھتے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی سے سیکھتے ہیں۔ عمران میں تھوڑی سی اسٹفنس ہے، لیکن اگر فیصلوں کو شکست، لیکن لغاری صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا، اسی چیز کو میں آگے لے کے جاتا ہوں، یہ بتائیے گا کہ عمران خان ہار گئے تو انہوں نے یہ کیا، لیکن شہباز شریف بھی تو الیکشن ہار گئے نا، الیکشن شہباز شریف کی نشست پہ اگر وہ الیکشن ہار گئے تو ان کو تو سیاست زیادہ آتی ہے، زیادہ تجربہ ہے، پنجاب ہے، صوبہ ہے، سب کچھ ہے، پرفارمنس ہے، پھر بھی الیکشن ہار گئے تو اس کا وہ کیا ہے؟ میں عرض کروں، مسئلہ یہ ہے کہ غلط فیصلوں کو شکست ہوئی۔ یہاں پر بھی میاں شہباز شریف نے جو عبد القادر ممدوٹ کو لا کر الیکشن لڑایا ہے، اس سے پہلے ممدوٹ جو تھے، عفیفہ ممدوٹ اور عطا محمد لغاری آپس میں بہن بھائی کا ہمیشہ مقابلہ رہا، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہے۔ اب ان کی اولادیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں۔ لغاریز نے اگر ساتھ دیا ہوتا جامپور میں تو اور گورچانیز نے بھی ساتھ نہیں دیا، گورچانیز نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ گورچانیوں نے آ کر اس سیٹ کو، جو شہباز شریف نے تو ڈپٹی اسپیکر اس لیے بنایا تھا شیر علی گورچانی کو، لیکن وہ ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ دے سکتے کہ ٹھیک ہے ادھر ہم ہارے ہیں، لیکن ہم نے میاں والی میں عمران خان کو ہرایا ہے، ہم نے فیصلہ آباد میں جو ہے وہ عمران خان بھی غلط فیصلوں سے ہارے نا، وہ غلط فیصلہ تھا۔ پوائنٹ ہم یہ ریز کر رہے ہیں، غلط فیصلہ۔ مثلا اگر اسلام آباد سے یہ ہارتی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز، تو یقین کریں اس کے غلط فیصلے کی سب سے بڑی وجہ یہ غلط فیصلہ تھا اسلام آباد کا۔ دیکھیں عقیل انجم تھے، وہ یہاں سے نکل گئے تھے، اب عقیل انجم نہیں تھے، اب انہوں نے اشرف گجر کو لائے تو غلط فیصلہ تھا۔ اس کے بعد یہاں پر جب میاں والی میں آ کر تو عمران خان نے سراسر غلط فیصلہ کیا۔ ایلا ملک کا مقابلہ تو تب بھی کوئی بات تھی، اب ایلا ملک کے انتخابی ماحول پہ واپس آتے ہیں۔ اس وقت کی جو بڑی کرائسس خبر ہے وہ ہے کراچی میں، جہاں پہ کورنگی کے علاقے میں یہ بم حملہ ہوا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بم حملہ اس فوجی ٹرک پہ ہوا ہے جو ان اہلکاروں کو پولنگ اسٹیشن سے واپس لے جا رہا تھا، جس میں کہ وہ تعینات ہے،
اور یہ اس لحاظ سے بہت ہی سیریس واقعہ ہے. اس قسم کا واقعہ اس کی کوئی مثال کراچی میں نہیں ملتی ہے کہ براہ راست فوجی ٹرک پہ حملہ کیا گیا ہو. دہشت گردی کی بدترین یہ واردات ہے اور اس کے بارے میں جو نقصان ہوا ہے ابھی ہمارے پاس ٹھوس سرکاری اطلاعات اس سلسلے میں موجود نہیں ہیں، لیکن یہ اطلاع ضرور موجود ہے کہ اسی علاقے میں بھی ایک اور بم برآمد ہوا ہے اور وہاں پہ اس وقت ایک سیکیورٹی حصار ایک اور کھینچا گیا ہے اور کیفیت کافی ٹینس بتائی جاتی ہے. موجود ہے ہمارے کورسپونڈنٹ طلحہ ہاشمی. طلحہ بتائیے گا تازہ ترین اس وقت کیا ماحول ہے وہاں پہ، کیا خبر ہے؟ جی کامران صاحب، اب سے کچھ دیر پہلے کورنگی نمبر 5 کا جو ایریا ہے یہاں پر ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا اور اطلاعات جو تھی وہ یہی تھی کہ سیکورٹی فورسز کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا. اس کو کنفرم کیا یہاں سے پاک فوج کا ایک ٹرک گزر رہا تھا، اسے نشانہ بنایا گیا. یہ سڑک کے کنارے یہاں پر ایک پانی کا چھوٹا سا ٹینک ہے، اس کے ساتھ ہی ایک ڈیوائس نصب کی گئی تھی جو کہ اس ڈیوائس کے ذریعے دھماکہ کیا گیا اور نشانہ بنایا گیا پاک فوج کے ٹرک کو، جس میں پاک فوج کے جو جوان تھے اس میں زخمی ہوئے. 7 سے زائد جو جوان ہیں ان کو اسپتال منتقل کیا جا چکا ہے. اس کے بعد جب یہ دھماکہ ہوا تھا تو جو فوری طور پر سیکورٹی فورسز تھی، پولیس تھی، رینجرز تھی، موقع پر پہنچی تھی. اس نے علاقے کو کارڈن کر لیا تھا. ابھی بھی یہاں پر کارڈن جاری تھا. اب سے چند لمحات قبل یہاں پر بام ڈسپوزل اسکواڈ پہنچا. اس نے اس چیز کو کلیئر کیا کہ یہ جو نصب ڈیوائس تھی اس کا دھماکہ تھا. اس کے بعد جب اسے مزید سرچ کیا، سویپ کیا تو یہاں پر ایک اور اسی نوعیت کا بم جو ہے وہ انہیں ملا. یہ ہماری بات ہوئی ہے بام ڈسپوزل اسکواڈ سے. ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ ایک اور آئی ڈی جو ہے وہ موجود ہے اور جس کے پیش نظر پہلے یہاں سے لوگوں کو دور رکھا گیا تھا، اب مزید یہاں سے لوگوں کو دور رکھا جا رہا ہے. جو بام ڈسپوزل اسکواڈ کے اہلکار ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، سیکورٹی فورسز کے اہلکار بھی موجود ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس جو بم انہیں ملا ہے ابھی اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاہم کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ جائے. اس وجہ سے جو یہاں پر موجود لوگ ہیں، لوگوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر جمع ہو گئی ہے. اس وجہ سے وہ بار بار ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جگہ چھوڑ دیں کیونکہ دوسرا کوئی جو ہے وہ ہو سکتا ہے، کوئی دوسری کارروائی ہو سکتی ہے. پہلے کے بعد ہمیشہ خدشہ رہتا ہے کراچی میں کہ کوئی دوسری دہشت گردی کی کارروائی ہو جائے. ابھی بھی یہاں پر یہی خطرہ تھا، اسی لیے پیچھے رکھا گیا لوگوں کو اور جو ہے وہ ابھی مزید جو لوگ ہیں انہیں پیچھے رکھا جا رہا ہے. اچھا طلحہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو زخمی تھے اس واقعے کے جو وکٹمز تھے وہ کہاں ہیں، ان کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں، کتنے لوگ زخمی ہیں اور کہاں پہنچایا گیا ہے ان کو؟ جی یہاں سے جو قریبی اسپتال ہے کامران صاحب وہ جنرل اسپتال ہے. ان تمام زخمیوں کو وہاں پر ان میں سے جو زیادہ تر ہٹ ہوئے ہیں ان زخمیوں میں سے وہ جو سیکیورٹی فورسز یعنی پاک فوج کے اہلکار تھے اسی ٹرک کو نشانہ بنائے گئے جو کہ یہاں سے گزر رہا تھا. ان کے ساتھ رینجرز بھی تھی تاہم رینجرز اہلکار جو ہے وہ اس کی زد میں نہیں آ سکے. اس دھماکے کی زد میں آیا پاک فوج کا ٹرک اور اس میں اس کا جو نشانہ بنے وہ پاک فوج کے جوان تھے جنہیں جنرل اسپتال منتقل کیا گیا ہے. میں اگر آپ سے اپنے کیمرامین سے کہوں کہ وہ تھوڑا سا دکھا سکے کہ یہاں سے جو یہ مقام ہے اس مقام سے تقریباً 100 سے 150 گز کے فاصلے پر وہ جگہ موجود ہے جہاں پر یہ دھماکہ ہوا تھا. تاہم لوگوں کی اتنی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے کہ جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہیں وہ بار بار ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس جگہ کو چھوڑ دیا جائے. پہلے ایک دہشت گردی کی واردات ہو چکی ہے، ایک دوسرا بم مل چکا ہے، تاہم اس کے باوجود جو یہاں سے لوگ ہیں وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں طلحہ ایک سیکنڈ یہ بتائیے گا کہ کورنگی کے علاقے میں اب سے تھوڑا عرصے قبل رینجرز کے ایک ہیڈ کوارٹرز پہ ایک آفس پہ بھی دہشت گرد حملہ کیا گیا تھا نا، ایک یہ واقعہ اسی علاقے میں اس کے آس پاس ہوا تھا. جی بالکل کامران صاحب، یہ جو آج دھماکہ ہوا ہے دھماکے کی کچھ جگہ تقریباً 200 سے 300 گز کے فاصلے پر رینجرز کا 84 ونگ کا دفتر موجود ہے. آج سے چند ماہ قبل اس دفتر کے دروازے پر آئی ڈی کا دھماکہ کیا گیا تھا جس میں جو رینجرز کا نکلنے والا ٹرک تھا اسے نشانہ بنایا گیا تھا. اس میں رینجرز اہلکار جو ہے وہ اس کا نشانہ بنے تھے. آج پاک فوج کے اہلکار اس سے 200 سے 300 گز کے فاصلے پر نشانہ بنے. تو یہ وہی جگہ ہے، صرف فرق یہ ہے کہ 200 سے 300 گز کا فاصلہ اور جو پچھلا نشانہ تھی وہ رینجرز تھی، اس دفعہ کے جو نشانہ ہے وہ پاک فوج کے جوان. کورنگی کے اس علاقے کے حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ یہاں پر انتہا پسندوں کی موجودگی کی اطلاعات یا ان کی سرگرمیوں کی کبھی اطلاعات اس سے پہلے آئی ہیں؟ یہاں پہ کوئی کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن ہوا ہے اس سے پہلے؟
جی بالکل کامران صاحب، جو یوم علی تھا، یوم علی سے جو ایک روز پہلے ہی جو رینجرز تھی اسے ایک بہت بڑا سرچ آپریشن لانچ کیا تھا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا۔ لانڈی سے جو دہشت گرد گرفتار کیے گئے تھے، سوئسائڈ بامبرز بھی تھے، اس میں سوئسائڈل جیکٹ بھی ملی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے اگلے دن یوم علی کو جو کورنگی کا علاقہ ہے وہاں پر چھاپا مار کے بہت بڑی مقدار میں دھماکہ خیز مواد برآمد کیے گئے تھے، جو بم تھے، آئی ڈیز تھی، تیار آئی ڈیز تھی، وہ برآمد کی گئی تھی۔ اور اس کی جو انٹیروگیشن رپورٹ سامنے آئی تھی، جو کہ آفیشل سے ہماری بات ہوئی تھی، ان کا یہی کہنا تھا کہ لانڈی اور کورنگی میں جو رینجرز کے دفاتر ہیں ان پر اسی طرز کا حملہ بنایا گیا تھا جس طرز کا حملہ سکھر میں جو آئی سی آئی کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر کیے گئے تھے۔ تاہم یہ کارروائی کے بعد جو ہے وہ سکھر کی جو دہشت گردی کی کارروائی تھی اس کے بعد یہ کارروائی کی گئی تھی، ملزمان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور یہ اطلاعات موجود تھیں کہ جو رینجرز کا ہیڈ کوارٹر ہے لانڈی اور کورنگی میں اسے نشانہ بنائے جانے کی جو پلاننگ ہے وہ کی جا چکی تھی۔ بہت شکریہ طلحہ ہاشمی ہمارے ساتھ تھے۔ بہت ہی سنگین واقعہ، بہت ہی سیریس واقعہ ہوا ہے۔ کراچی کے کورنگی کے علاقے میں پاک فوج کے ایک ٹرک پر حملہ کیا گیا ہے۔ اسی نوعیت کا حملہ ہے جو کہ قبائلی علاقوں میں پاک فوج کے سیکیورٹی اہلکاروں پہ حملے کیے جاتے ہیں۔ اسی نوعیت کا حملہ ہونا، مگر شہر کراچی میں ہونا، یہ ایک بہت بڑی اور بہت ہی سنگین پیش رفت ہے۔ ضمنی انتخابات کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ NA83 فیصل آباد 9 کا حتمی نتیجہ آ گیا ہے اور میاں عبدالمنان پاکستان مسلم لیگ نون کے یہ الیکشن جیت گئے ہیں۔ 47,540 ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے فیض اللہ کھوکا وہ اس انتخابات کو ہارے کا موقع معاف کیجیے گا، اور انہوں نے 36,000 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی قومی اسمبلی میں ٹیلی بڑھ گئی ہے، ایک اور نشست ہے ان کی قومی اسمبلی میں بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح سے جیسا کہ اندازہ ہو رہا ہے کہ میاں والی میں بھی قومی اسمبلی کی نشست پاکستان مسلم لیگ نون جیتے گی، اور ایک اور نشست کا اس کا اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن فیصل آباد میں پاکستان مسلم لیگ نون کی کامیابی نے سہیل بڑائی صاحب، فیصل آباد تو مسلم لیگ نون کا ایک ناقابل تسخیر گڑھ سا بنتا نظر آ رہا ہے قومی انتخابات، اور اس کو دیکھیں تو بڑی دلچسپ ہے۔ فیصل آباد حالانکہ انڈسٹریل سٹی ہے اور یہاں پیپلز پارٹی پہلے آلموسٹ ہاف سے زیادہ سیٹیں 88 90 میں بھی، اس 90 کے بعد بھی ہر الیکشن میں وہاں پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیشن ہوتی تھی، لیکن اس دفعہ انہوں نے اتنی اچھی پلاننگ کی کہ انہوں نے ایک بھی سیٹ نہیں جانے دی، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی وہاں پہ قدم بھی نہیں جما سکے، اور اس دفعہ فیصل آباد سے ایک بھی سیٹ کوئی اور جماعت نہیں جیتی، تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس کو تو قلعہ بنا لیا۔ آپ افتخار صاحب، آپ کے نزدیک عمران خان کے لیے واقعی لمحہ فکریہ ہے؟ میں بالکل سمجھتا ہوں۔ دیکھیں، عمران خان ایک سیاسی پارٹی کا مضبوط ہونا قوم کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور ملک کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ ایک متبادل ایک سسٹم میں آپ آ جاتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی متبادل تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کوتاہیوں اور خامیوں کے بعد ایک تھرڈ فورس کے طور پہ مرج کی، اور اگر آپ مئی کے الیکشن دیکھیں تو سیکنڈ لارجسٹ پارٹی کے طور پہ مرج کرتے ہیں ووٹوں کے حساب سے۔ 2 مہینے میں ان کی گرپ ختم ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا جس تنظیم سازی کی بات عمران خان کرتے تھے وہ کدھر ہے، کہ میرے پاس ورکر ہیں جو پولنگ اسٹیشن کو مینیج کریں گے، میں نے رضاکار بنا لیے ہیں، میں نے پورے ملک میں ہر سطح کے اوپر یونین کو کونسل کی سطح کے اوپر اپنی تنظیم سازی کر لی ہے، میں نے الیکشن کروا لی ہے۔ وہ سب چیزیں کاغذوں پہ تو ہوئی ہیں، عملی طور پہ ہوئی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا جیسا کہ آج پشاور میں ہوا ہے۔ لیکن کچھ سیٹیں ایسی ہیں ابھی بھی خیبر پختونخوا میں جس کے نتائج غالباً روکے گئے ہیں۔ جب تک نتائج روکے نہیں گئے تھے تب تک جو نتائج آ رہے تھے اس میں لگ رہا تھا کہ شاید وہاں پہ پی ٹی آئی کو پلہ بھاری ہے، لیکن پی ٹی آئی کو سوچنا پڑے گا۔ اس کے سہیل کہہ رہا تھا کہ عمران میاں والی سے جیتا اس وقت جب عمران کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن سرج کے بعد عمران وہ جیتا، اور اس سرج جانے کے بعد آج وہ ہار گیا۔ تو عمران کو اپنے رویے پہ غور کرنا، سر قیادت کا رویہ بڑا اہم ہے، اس کا ایٹیچیوڈ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر وہ عقل کل سمجھے گا اپنے آپ کو، اور کوئی لیڈر بھی سمجھے، تو اس کے نتائج خراب نکل سکتے ہیں۔ اس وقت کی ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب سے چند لمحات قبل تحریک طالبان نے کراچی کے کورنگی کے علاقے میں ہونے والے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ حملہ اس نے کرایا ہے۔ اب ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس واقعے میں ایک اہلکار کی جاں بحق بھی ہو گیا ہے اور 15 اہلکار اس میں زخمی ہوئے ہیں۔
نذیر لغاری صاحب، آپ سیکیورٹی معاملات کو بھی بہت غور سے دیکھتے ہیں، آپ کا بھی بہت اس پہ نگاہ ہے طویل عرصے سے. یہ واقعہ ہونا اور آج ہی اس دن واقعہ ہوا ہے جب تحریک طالبان کی جانب سے عصمت اللہ معاویہ نے باقاعدہ اس چیز کو ویلکم کیا تھا کہ جناب نواز شریف نے ان کے مطالبے کے مطابق فی الحال پھانسیوں کی سزا روک دی گئی ہے اور حکومت جو ہے وہ مذاکرات کی بات کر رہی ہے، ایک مذاکرات کے عمل کی بات کر رہی ہے اور اس پہ انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا تھا. اور اس کے چند گھنٹوں کے بعد یہ کراچی میں پاک فوج پہ حملہ کیا گیا ہے. آپ کے خیال میں یہ کیا ماحول ہے؟ دیکھیں، تحریک طالبان اگر کہتی ہے کہ وہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کو کافی حد تک مبرہ رکھا گیا اس قسم کے حملوں سے اور دہشت گردی کے واقعات سے، لیکن آج ہی عصمت اللہ معاویہ کا یہ بیان آنا BBC پہ کہ ہم ویلکم کرتے ہیں اور صورتحال پہ اطمینان کا انہوں نے اظہار بھی کیا اور اس کے فوراً بعد یہ حملہ ہو گیا، یہ کیا پیغام کیا ہے؟ اصل میں یہ جس طرح سے سیاسی لوگوں میں گروپ بندیاں ہوتی ہیں، ان میں بھی گروپ بندیاں ہوتی ہیں، عسکری تنظیموں میں بھی گروپ بندیاں ہوتی ہیں. اور ایک گروپ اگر ایک کارروائی کر رہا ہوتا ہے، دوسرا گروپ جو ہے اگر وہ خیر مقدم کر رہا ہوتا ہے تو ایک اور گروپ آگے بڑھ کر جو ہے اس طرح کی کارروائی کر دیتا ہے. اور یہ پنجاب یا سندھ کا میرے خیال میں یہ کراچی کا اور جنگ کا ایشو نہیں ہے، یا کراچی اور لاہور کا ایشو نہیں ہے، یہ تو براہ راست سیکورٹی اہلکاروں پر اٹیک کیا گیا ہے، یہ براہ راست پاک فوج پر اٹیک کیا گیا ہے. یعنی یہ جو ہے یہ سیاسی ایلیمنٹ سے ہٹ کر بات ہے، یعنی اس بات سے نہیں ہے کہ جی آپ جو ہے وہ چونکہ پاکستان کی آرم فورسز جو ہیں ڈیٹرمائنڈ ہیں اس بات پر کہ وہ کمپرومائز نہیں کریں گی، اس ٹیررزم کو ٹیررزم ہی رکھیں گی اور پولیٹیکل عمل کو سیاسی عمل رکھیں گی. لیکن اگر سیاسی لوگ کریں کہ ہم بات چیت کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، اور اگر کہیں یہ سمجھا جائے کہ ہاف ہارٹلی ہیں یا دل سے کر رہے ہیں، لیکن پاک فوج کی طرف سے جو ہے وہ ایک بڑا واضح موقف آ رہا ہے کہ جی ہم تو یہ جنگ ہے اور ہم اس میں لڑ رہے ہیں، تو ظاہر ہے اسی طرح سے ریٹیلیشن ہوگا، وہ جواب بھی اسی طرح سے دیا جائے گا. یعنی جس طرح سے یہ کیا گیا ہے، لگا ہے فوج کی جانب سے کہا گیا کہ جو قیادت فیصلہ کرے گی ہم اس کو فالو کریں گے. یہ تو نہیں تاثر ہے کہ اگر آپ قومی سطح پہ مذاکرات کی بات کی جائے یا مذاکراتی حل ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے تو فوج کہے گی کہ ہم صرف جنگ ہی کرتے رہیں گے. فوج اس طرح نہیں کہہ رہی ہے کہ جنگ کریں گے، بالکل ایسا نہیں ہے، لیکن فوج اسپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ جو ہیں وہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو جو ہے چیلنج کرنے والوں کو کہیں کہ یہ اچھا آپ کرتے پھریں. لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ نہیں ہونا چاہیے نا، ریٹ آف دا اسٹیٹ، فوج، آئین، جھنڈا، اس پر تو کسی قسم کا کوئی بہرحال نہیں ہونا چاہیے. فوج کو اگر آپ اٹیک کرتے ہیں تو یہ تو ناقابل برداشت بات ہر پاکستانی کے لیے ہونا چاہیے. پولیٹیکل حملہ نہیں، یہ اسٹیٹ کے سمبل پر حملہ ہے، اسٹیٹ کے سیکورٹی سمبل پر حملہ ہے کہ جو محافظ ہے اس کے اوپر حملہ کر کے ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے ہم آپ کی اسٹیٹ ہمارے نشانے پر ہے. اس موضوع پر اور دوسرے اہم موضوعات پہ ہماری بات چیت جاری رہے گی. ہمارا آج کا پروگرام معمول سے طویل نشریے کا یہ پروگرام ہے. ہم ایک کمرشل بریک کے بعد واپس آئیں گے. وقفے سے قبل ہم نے کافی وقت صرف کیا آج یہ کہنے کے لیے کہ آج کا دن اپ سیٹس کا دن ہے، سیٹ بیک کا دن ہے تحریک انصاف کے لیے، مگر اسی دوران ایک ایسی خبر آ گئی ہے جس نے تحریک انصاف کے حلقوں میں اطمینان کی لہر ضرور دوڑا دی ہوگی. اور یہ خبر بہت اچھے حلقے سے آئی ہے، امپورٹنٹ حلقہ ہے دارالحکومت کا اسلام آباد کا، جہاں سے خبر یہ آئی ہے کہ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین جناب اسد عمر یہ انتخابات جیت گئے ہیں. انہوں نے 48,033 ووٹ حاصل کیے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے اشرف گجر 41,186 ووٹ لے کے یہ انتخابات ہار گئے ہیں. اسد عمر کا یہ انتخاب جیتنا نہ صرف یہ کہ تحریک انصاف کے لیے بڑی اچھی خبر ہے، پاکستان میں ان پڑھے لکھے لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ سیاست میں بھی اچھے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ اچھے خاندان کے لوگ آئیں اور سیاست کے امیج کو تبدیل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. اسد عمر نے اس سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. انہوں نے اپنا کارپوریٹ کیریئر چھوڑا تھا، اینگرو کارپوریشن کے وہ چیئرمین تھے، اور چھوڑ کے انہوں نے سیاست جوائن کی، عمران خان کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد وہ باقاعدہ سیاست میں آئے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے انتخابات میں حصہ کر لینے کا فیصلہ کیا، اور اسلام آباد کی نشست سے عمران خان نے ان کو ٹکٹ دیا، انہوں نے انتخاب لڑا. اشرف گجر کی ایک اپنی اہمیت تھی، ان کی سیاسی اثر و رسوخ بھی بتایا جاتا ہے. جناب نواز شریف نے خود اشرف گجر کو یہ ٹکٹ دیا تھا. اور اس کے بعد اسد عمر کا یہ انتخاب جیتنا، تحریک انصاف کا یہ انتخاب جیتنا، دارالحکومت سے یہ انتخاب جیتنا، یہ بہرحال ایک اچھی خبر ہے، اور یہ اس اچھی خبر کو ہم اس پروگرام کے ذریعے ضرور ویلکم کریں گے. اور
सोहेल वड़ाई साहब, आप फरमाइएगा, इससे पहले आपसे ही अपसेट और सेटबैक्स की बात हो रही थी और ये एक आ गई जिसने कुछ बैलेंस कर दिया तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को। जी बिल्कुल, जैसे आपने असद उमर साहब की तारीफ की, वाकई मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स के लिए ये एक अच्छी खुशखबरी है कि वो सियासत में आए और पॉलिटिकल पार्टीज को स्ट्रेंथ दें अगर इस मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करना है। और जहाँ तक ये बात है कि ये तो तवक्को थी कि क्योंकि पल्ला भारी था पीटीआई का, लेकिन पीएमएलएन ने कोई जो कैंडिडेट था उसका इंतखाब करते वक्त भी काफ़ी गलतियाँ की। पहले उन्होंने अंजम वकील को टिकट दे दिया, फिर वापस ले लिया, फिर दे दिया, फिर गुजर साहब को किसी के कहने पे टिकट दे दिया कि जी इनकी बरादरी बड़ी है दही इलाके में, लेकिन वो काम नहीं आई और फिर असद उमर साहब जो हैं वो जीत गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये तो एक बहुत अच्छी खबर है तहरीक इंसाफ के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो सियासत में आना चाहते हैं। इफ्तिखार साहब, आप एग्री करेंगे इस बात से? 100%। और ये बात भी साबित करती है कि सियासी अमल के जारी रहने का फ़ायदा कितना है। देखें, अगर ये ज़मीनी इंतखाब में होता असद उमर को 5 साल इंतज़ार करना पता नहीं उस 5 साल के सफ़र में वो थक जाते, कहीं रुक जाते। तो अमल जो है, प्रोसेस जो है इंतखाबात का, ये जारी रहना चाहिए। लेकिन सर ये बात है कि असद उमर को वोट मिले हैं 48,000 के करीब और कौमी इंतखाबात में जावेद हाशमी को कई ज़्यादा वोट मिले थे, तो अगर उस तरह से देखा जाए तो वोट बैंक थोड़ा सा श्रिंक हुआ है। वोट बैंक हम टोटलिटी में देखेंगे ना कि परसेंटेज कितनी पड़ी थी उस दिन। अगर उस दिन 50% वोट पड़ा है और आज 17% वोट पड़ा है या 15% वोट पड़ा है, तो देखना कि पड़ने वाले वोटों की परसेंटेज के हिसाब से दोनों फ्रीकों ने कोई कम वोट नहीं लिया। मेरा ख्याल है यहाँ यहाँ पे जो टर्नओवर है ये रीजनेबल टर्नओवर 90,000 के करीब का टर्नओवर है। और आपको पता है इस्लामाबाद शहर है और फिर उसमें इस किस्म का आना। सर बुनियादी बात जो है वो ये जिसकी निशानदेही हम पहले भी कर रहे हैं, टिकटों को देते वक्त, फैसला करते वक्त सियासी जमातों को बहुत ही संजीदगी से काम लेना होगा। बाकायदा जो सेल होते हैं या जो उनके कमीशन होते हैं, जो कमेटी होती हैं, बड़े थारोली स्टडी करनी पड़ेगा कि क्या दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। लेकिन लगाई साहब, जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं इसका सियासत पे तो कोई असर नहीं होगा, पार्लियामेंट पे कोई असर नहीं होगा, इसके कोई ठोस असरात सियासी जो भी रिजल्ट है वो मंजरनामे पे तो नजर नहीं आएंगे ना। नहीं, असरात पड़ रहे हैं लोगों का। आपको पता चल रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर तहरीक इंसाफ की अंदरूनी जंग ना होती, अगर वजीर आला और स्पीकर एक पेज पर होते, अगर वजीर आला और स्पीकर डिसिप्लिन सारी पार्टी का एक जैसा होता और एक साथ खड़े होते और एक यूनाइटेड अंदाज में खड़े होते, तो फिर नतायज इस तरह से नहीं हो सकते थे कि अचानक तब्दील हो जाएं। अगर उन्होंने फैसले इस तरह से, ट्रेंड्स का पता चलता है कि सियासत जो है वो उसका रुख क्या जा रहा है। अगर आप, ये लोगों का फैसला होता है, लोग के देखते हैं कि अगर आपने दुरुस्त फैसला किया है तो दुरुस्त नतीजा है। इसमें इसी दौरान एक बड़ा अच्छा नतीजा आया है लाहौर शहर का, क्योंकि नतीजा इसलिए हम कहेंगे कि इंपॉर्टेंट है। पीपी 150 लाहौर 14, यहाँ पर मियां महबूब अहमद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं 8,209 से 99 से पीछे है, और महर वाजिद अजीम जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 10,032 वोट लेके आ गए हैं, 50% तकरीबन नतीजा आ गया है। लेकिन वड़ाई साहब, लाहौर में अगर मुस्लिम लीग नून एक सूबाई असेंबली की नशिस्त, अगर अभी तो बहरहाल कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन अगर हारती है तो ये तो एक सेटबैक ही है ना। मेरा ये ख्याल है कि जितने पीटीआई के जो उम्मीदवार है वोट ले रहा है, और ये हल्का वो है जहाँ से महर इश्तियाक साहब जो थे वो पहले जीते थे, अब उन्होंने खाली की है। इत्तफाकन दोनों कैंडिडेट भी हराई हैं, महर इश्तियाक साहब भी हराई हैं, ये हराई डोमिनेटेड एरिया है, तो इसमें इतने वोट पीटीआई का लेना मेरा ख्याल है कि ये बड़ा सीरियस चैलेंज है पीएमएलएन के लिए। अच्छा, ये जो नताइज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिहाज से, हमने उस पर कहा है कि ये बड़े इंकरेजिंग रिजल्ट्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, और ये ट्रेंड ये शो कर रही है कि 75 दिन सही, लेकिन वो जो बिल्कुल डूबी हुई साख थी वो कुछ ना कुछ हद तक बहाल हुई है। देखें, सिंध की हद तक आप कह सकते हैं कि ये जो 2 सीटें थी इन पे कहा जा सकता था कि शायद पीपल्स पार्टी ना जीते, पीपल्स पार्टी वहां जीत गई, तो सिंध का तो ट्रेंड वही बरकरार रहा। लेकिन पंजाब के बारे में मेरे अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मियां मंजूर भट्टू के बेटे की जीत क्या सिर्फ पीपल्स पार्टी की जीत है, या मियां मंजूर भट्टू तो इंडिपेंडेंट भी जीतते रहे हैं।
इसी तरह गुलाम मोहम्मद नूर लेकिन इंडिपेंडेंट हार भी तो गए थे। नहीं हार गए, लेकिन ये भी तो देखना है कि क्या इससे आप पार्टी की रिवाइवल किस तरह आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि उस शख्सियत तरीका क्या होता है, मंजूर भुट्टो तो मंजूर भुट्टो था। मैं गुजारिश तो जो पिछला इंतखाब था 11 मई का क्या हुआ पूरे के पूरे खानदान के साथ, मुझे अगर इजाजत जी बिल्कुल इजाजत है। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो बड़े टॉप इंडिविजुअल्स हैं, ऐसे लोग जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसियां मशहूर थी, उनको जब झटका लगा है तो जाहिर है वहां पे उनकी रिवाइवल भी होगी। यानी ये, लेकिन क्या ये पीपल्स पार्टी की रिवाइवल है? अगर मखदूम अहमद महमूद का बेटा जीतता है, जिस सीट पे गवर्नर साहब सारी जिंदगी एक्स गवर्नर जीतते रहे हैं, तो मैंने हाँ, गुलाम मोहम्मद नूर रब्बानी खर का जो जीतना है जमशेद दस्ती के बारे में, इसके बारे में आप कह सकते हैं कि साउथ पंजाब के अंदर पीपल्स मगर वो नतीजा भी लेकिन हमें अभी जाना है न्यूज ब्रेक के लिए, क्योंकि न्यूज हेडलाइंस का वक्त हो गया। न्यूज हेडलाइंस के बाद इस गर्मा गर्म माहौल को जो कि हम पैदा कर रहे हैं, माहौल ऐसा गर्मा गर्म नहीं, बहुत कंफर्टेबल माहौल है, लेकिन इस पर बात करते हैं। हेडलाइंस के बाद वापस आते हैं।